الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا وفي القرآن الحكيم ونفعنا به بالآيات الحكيم إنه كان جواد كريم ومليك البر وغفور رحيم.
فرمان ہے جواب میرے نبی آپ کے بلال نے ہے جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت کمال ہوش ربیہ میرے سوال ہے کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے حشر کس خیال میں ہے میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی نہ پوچھ مجھ سے کیا آمینہ کے لال میں کیا آمینہ کے لال میں ہے نہ پوچھ مجھ سے کیا آمینہ کے لال میں ہے غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں غلاف کعبہ کہاں غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں فراق میں ہے کہاں بات جو مثال جو مثال میں ہے جتنی امتیں پیدا کی گئی ان میں تم سب سے اچھی تم خیر امت اخرجت للناس وہ امتیں جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ان میں تم سب سے اچھی ہو تم خیر امت اخرجت للناس تم سب سے اچھی امت ہو تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا سب سے اچھی جسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا تو تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو برائیوں سے روکو اس آیت کے تعلق بالکل فرض کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق اپنی پہلی آیتوں سے کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرو دو طرح کے تعلق اس سے پہلے فرمایا گیا ہے قیامت میں کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اب اس سے مناسبت یہ کہ تم اچھی امت ہو تو تمہارے چہرے روشن اب یہ بات ایک الگ ہے کہ کچھ چہرے روشن کیوں ہوں گے کچھ چہرے سیاہ کیوں ہوں گے یاد رکھیے دل کی جو کیفیت ہوتی وہ چہرے سے ظاہر
رابطہ ہے، اعضا جوارے کرنے کے لیے تیار آماد. تو دل کی جو کیفیت ہوگی یقیناً چہرے سے ظاہر جو ہوگا وہ نکلے گا. کل الہی ترشو بما فی، سبحان اللہ، برتن میں جو ہوگا وہ نکلے گا. جس گلاس میں دودھ ہے اس میں سے شہد نہیں نکل سکتا، جس میں پانی ہے اس میں سے دودھ نہیں نکل سکتا. جو ہوگا وہ نکلے گا. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر دل میں غصہ ہوتا تو چہرے پر اس کی تمازت ہوتی، دل میں اگر ندامت ہوتی ہے تو چہرے پر پیلاپن ہوتا ہے، دل میں اگر مسرت ہوتی ہے تو چہرے پر انکسار کی لہریں، دل میں اگر غم ہوتا ہے تو چہرے پہ پسماندگی ہوتی ہے. چہرہ بتاتا ہے کہ دل میں کیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غصہ ہو چہرے پر اس کے آثار نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ندامت ہو چہرے پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر مسرت ہو چہرے پر اس کے نشانات نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر غم ہو چہرے پر کوئی جھلک نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں ایمان ہو چہرے پہ نور نہ ہو. اور جس طرح ایمان کی چمک چہرے سے ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی کفر کی ظلمت بھی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. دل میں اگر کفر ہے تو چہرے کو اس کی سیاہی نظر آئے گی. ایمان ہے اب دل میں کیا ہے جو ہے وہ ظاہر ہو. دل میں اگر محبت ہے تو اس کے آثار بھی نمایاں ہوں گے. عداوت ہے تو اس کے بھی نشانات نمایاں ہوں گے. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ دل میں کیا نہیں. آسان اس گھر میں کیا ہے یہ سمجھنا آسان. کب آسان؟ جو چیز ہو آپ اگر اس کی آواز سے پہلے سے مانوس ہو تو پہلے ہی سے اگر جانتے ہیں اس کی آواز تو اس کی آواز سن کر ہی آپ سمجھ لیں گے کہ اس کمرے کے اندر کیا. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی آواز پہلے سے آپ نے نہ سنی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ نہ کر سکیں. میں اس کو بہت آسان مثال سے عرض کروں. اگر کسی مکان میں بکری بند ہے اور آپ مکان کے کنارے سے جا رہے ہیں دیکھ نہیں پا رہے اور اس کی آواز جب سنیں تو سمجھ لیں گے کوئی بکری ہے. کیوں؟ بکری کی آواز آپ تک جا رہی ہے. اگر بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ سمجھ لیں گے کہ کوئی بچہ ہے، اس لیے کہ بچے کے رونے کی آواز بھی آپ سمجھ لیں گے. تو جس کی آواز آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو چکی ہے اس کی آواز جب آپ دیکھیں گے تو فوراً فیصلہ کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اب دل کے اندر کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے. اگر آپ اس کی آواز پہلے سے پہچان چکے ہیں تو جاننا آسان ہوگا. نہیں پہچان چکے ہیں تو سمجھنا مشکل ہوگا. اب میں بتاؤں فرشتوں کی بھی آواز ہم نے
لفظ بولا جائے تو یہی لفظ توحید کا ہے. اعلیٰ حضرت کا لفظ کوئی توحید کا نہیں ہے مگر کسی حضرت کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ علامہ کا لفظ کوئی توحید کا لفظ نہیں ہے مگر کسی جاہل کو آپ علامہ کہنا شروع کر دیں تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ بات نہیں, بولنے والے کی نیت توحید کی نیت سے, تقریر شان کی نیت سے, شان کو گھٹانے کی نیت سے. بشر نبی کے لیے سب سے پہلے ابلیس نے اختیار کیا, سب سے پہلے نبی کو مٹی کا قرار دینے والا ابلیس. تو اب اگر کوئی شخص اس طرح کے الفاظ بولے ہم سمجھ لیں گے اس دل میں دور ہے, جو پہلے بولا تھا اور جو درود و سلام کے نظارے پیش کریں گے ہم سمجھ لیں گے کہ ان کے دل میں کیا ہے, ان کے دل میں کیا ہے. یہ ملکوتی آواز آ رہی ہے یا فرشتوں کی بولی بول رہا ہے. تو ہم نے ان کی بولی بھی دیکھ لی, ان کا عمل بھی دیکھ لیا. عمل کیا تھا فرشتوں کا عمل اسجدوا لآدم, آدم کا سجدہ کرو فسجدوا. تو عمل ہے نبی کی تعظیم کرنا اور قول ہے نبی کے درود بھیجنا. نبی کی تعظیم یہ ان کا عمل اور نبی کے درود بھیجنا یہ ان کا قول. تو ہم جو نبی کی تعظیم کرے گا ہم سمجھ لیں گے دل میں کون ہے, اور جو نبی کو درود بھیجے گا ہم سمجھ لیں گے کہ دل میں کیا ہے. اور جو نبی کی تعظیم سے انکار کرے گا تو ایک انکار کرنے والے کی بولی میں سن چکے ہیں, اس کے عمل کو بھی لے چکے ہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں جو کیفیت ہو وہ چہرے سے ظاہر ہو. یہاں پر ایک آیت کریمہ کبھی کبھی لوگ بالمحل استعمال کر دیتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ایمان والوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر. تو کچھ لوگ خوش ہو گئے اور اپنی پریشانی کا داغ دکھانے لگے. اپنی پریشانی کا داغ دکھانے یہ دیکھیے صاحب, یہ ہماری پہچان سیماہم فی. اور آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں. دیکھیے اس میں کیا ہے, وجوہ کا لفظ. وجوہ جو ہے یہ وجہ کی جمع اور وجہ کہتے ہیں چہرے, اور چہرہ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں. صرف پیشانی کا نام چہرہ نہیں, صرف پیشانی کا نام چہرہ نہیں. چہرہ تو پورے اس کے سامنے کے پورے فیس کو شامل سمجھ میں. پیشانی کے لیے عربی زبان میں جبہۃ کا لفظ ہے جس کی جمع جبہ ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ سیماہم فی جباہہم من اثر السجود. آیت یہ نہیں ہے کہ سیماہم فی جباہہم من اثر السجود. ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے, یہ نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم, ان کے چہرے پر عبادت کا نشان ہے, ان کے چہرے پر عبادت کے آثار ہیں. دوستو, رات بھر کا جاگنے والا صبح کو جب دیکھا جاتا ہے تو جاگنے کے آثار اس کے چہرے پہ ہوتے ہیں. جو عابد شکندہ دار ہیں ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں اور عبادت کا اثر ان کے چہروں پر ہوتا ہے. تو یہاں چہروں کے نور کی بات ہے, پیشانی کی تاریکی کی بات نہیں, پیشانی کے داغ کی بات نہیں ہے, چہرے کے نور کی بات ہے. معلوم دل کی جو کیفیت ہے وہ بالکل چہرے سے ظاہر ہی ہو. کلو الہی کی طرف شعبہ معافی, جیسے برتن میں جو ہوگا وہ نکلے گا. یحشر الناس علی عاداتہم, لوگوں کا اجر ان کی عادتوں کے مطابق ہو. جیسی عادت بناؤ ویسے ہی اجر ہوگا. تو یہی پر اچھی عادت بنا لو تاکہ حاصل بھی. کبھی کبھی عادتیں بہت ہم اچھا دیتی ہیں نا, یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ ایک بچہ رہ گیا, باپ نے سمجھا بھائی لے گیا, بھائی نے سمجھا باپ لے گیا.
دونوں مبارکے میں رہے، چلے گی وہ رہ گیا مگر اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ سے بچھڑ جائے تو رونا شروع کر دے. جب رونے لگا تو اگر بغل والے پوچھنے لگے جو میں پوچھے کون ہے اس کا لڑکا کیا نام ہے؟ اب اس نے نام بتایا، اس نے ہاتھ پکڑا پہنچا دیا. اگر وہ بچہ نام ہوتا تو کوئی پوچھتا تو رونے کی عادت سے اسے بچایا نہیں. کسی کو پرواہ ہوتی پوچھنے کی، اپنوں سے جدا ہونے کے بعد اس کا تڑپنا اس کے کام آیا کہ نہیں آیا؟ اسی لیے دوستو عادت بنا لو کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، جب تم پر کوئی آفت آئے تو یہ کہنے کی عادت بنا لو اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول ہماری فریاد کو پہنچے، اے اللہ کے رسول ہماری فریاد کو پہنچے. تو آپ جب یہ کہنے کی عادت ہوگی تو عادت مٹتی نہیں ہے. یحشر الناس علی عاداتہم، جیسی عادت ہوگی ویسا ہی حشر ہوگا، جیسی عادت ہوگی ویسا ہی حشر ہوگا. اور قیامت کی مصیبت تو قیامت کی مصیبت ہے، وہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. تو جب مصیبت میں تم اغثنی یا رسول اللہ کہنے کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر وہاں پر بھی یہی لفظ تمہاری زبان سے نکلے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. تو تم اگر بظاہر رسول سے دور بھی ہوگے تو فرشتے سے کھڑے ہوں گے یہ کون رسول کو یاد کرنے والا ہے، یہ کون رسول کو پکارنے والا ہے. ہاتھ پکڑے گے رسول کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے. اے اللہ کے رسول یہ آپ کو یاد کر رہا ہے. اس کی تابانیاں، اس کے فوائد، اس کی برکات سے آپ مالا مال ہوں گے. تو اے ایمان والو تم وہ ہو جن کے چہرے قیامت کے اندر روشن ہوں. اس سے پہلے ایک آیت کریمہ اور اس سے بھی اس کا کچھ رابطہ تھا. چاہیے کہ تم میں جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے. تم میں ایک جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے، برائیوں سے روک دے، اچھائیوں کا حکم دے. ایک جماعت. یہاں پر آپ سوچیں گے یہی جماعت کیوں؟ اگر پوری امت خیر کی دعوت دے تو حرج ہے. اچھا کام تو ایک جماعت کرے، تو ایک ہی جماعت پر کیوں لازم؟ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور وہ بھی ایک جماعت. اور پھر آگے کا جب کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر الامم کا پوری امت اور دعوت ہے جماعت. سوچنے کی بات ہے کہ یاد رکھو دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ پوری امت پہ فرض، یہ پوری امت پر فرض ہے. مگر یہ فرض فرض کفایہ. ایک جماعت ادا کرے
جس کا علم ہی نہ ہو اس کی آپ دعوت کیا کریں گے؟ امر بالمعروف کے لیے معروف کا جاننا لازم اور نہی عن المنکر کے لیے منکر کی خبر ضروری. جو منکر ہی نہ جانے، جو معروف ہی نہ جانے کہ کیا معروف ہے، کیا منکر ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، جب یہی نہ جانے تو وہ دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اس علم کی صلاحیت سب میں نہیں ہے، سب میں نہیں ہے. علم والے ہر دور میں تھوڑی ہی ہوں گے. کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں امت کے اندر جاہل نہ ہو. کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں بیمار نہ ہو. کوئی ایسا دور نہیں ملے گا جس میں بچے نہیں ہو. کہ سب پر اگر یہ چیز لازم کی جائے تو یہ تکلیف مالا یہ طاقت ہے جس کی طاقت پوری امت نہیں رکھتی. اس لیے سب پر لازم نہیں، ایک جماعت پر لازم ہے کہ وہ علم سیکھے اور پھر سکھائے، خیر کو جانے پر دعوت دے. سب میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی. دعوت لازم ہے مگر سب میں صلاحیت نہیں. ایک بات بتاؤ، ملک کا بچانا یہ ہر شہری پر لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے نا؟ تو یہاں کیوں گئے؟ ہر شہری پہ لازم ہے مگر ہر شہری میں بچانے کی صلاحیت نہیں. بلکہ اس میں سے لوگ چنے جائیں، وہ ہمیں میں سے چننے والے، وہ ہمیں سے چنے جائیں. دیکھا جائے ہر ایک کو میدان میں نہیں لے جائیں گے. تمہیں رائفل دے دی جائے اور سرحد پہ پہنچا دیا جائے تو پتہ نہیں کیا حشر ہو، گندا ادھر ہو نالی ادھر. پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے، ملک بچانے کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کے بعد تمہارے دل گردے کو دیکھا جائے گا. تم نے سنا ہوگا نا، ایک فوجی صاحب کو فوجی بننے کا شوق ہو گیا، ہم بھی فوجی بنے، لیکن ان کا ناپا گیا سینہ بھی صحیح، قد بھی صحیح. اب صرف ہمت دیکھنے کی بات تھی. کہا اپنے آستین کو سیدھی کرو، ادھر سے رائفل کی گولی آئے گی جو آستین کے نچلے حصے کو چیرتے ہوئے نکل جائے گی. ہاتھ ہلنا نہیں چاہیے، صرف تمہاری ہمت دیکھو. بڑے ہو گئے ہمت دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد گولی آئی چلی گئی، ہلے بھی نہیں ہے. افسروں نے فیصلہ کیا واقعی یہ ہمتی ہے کہ بھائی اس لائق اس کو فوجی بنایا جائے. اور پھر کہا اس بیچارے کی کوکھ خراب ہو گئی ہے، ایک کوکھ لا کے دے دو. مظلوم بھی خراب ہو گئی. تو رائفل کی آواز سے جس کی مظلوم خراب ہو گئی وہ کیا پوری ہو جائے. ایسے ملک خود سے کوئی بچا صلاحیت اذا رسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. نااہلوں پہ جب کوئی کام سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. یہاں پر ہمارے ملت اسلامیہ بڑی بڑی ڈگری لیے بیٹھے ہیں ہمارے شیخ الحدیث صاحب. معقولات و منقولات ہر کتاب کو چھان کر بیٹھے ہیں، دونوں کے جامع ہیں. شیخ الحدیث ہے. اب ان کو آپ لے جائیے، کہاں لے جائیے؟ کسی کھیت میں ہل کھڑا. جب آپ اتنے قابل ہیں تو جتائی بھی اچھی کریں.
اور ایسے ہی کسی کھیت کو پکڑ لائی، کسان کو ہل چلانے والے کو بٹھا دیجیے کرسی کے اوپر، سامنے ٹیبل رکھیے اور کاغذ دیجیے اور قلم دے دیجیے، کر لیں؟ جس نے کبھی قلم نہیں پکڑا اس سے کہتے ہیں نہیں، تو جب وہ قلم چلائے گا تو کاغذ بھی یہ سوچے گا کہ مجھ پر ہل چل رہا ہے، اور قلم بھی یہ سوچے گا کہ آج میری زندگی کا آخری آج کل کچھ لوگ ہیں نا دین بچانے کا بڑا چکر، چلو دین بچاؤ دین بچاؤ، گھر والوں اپنا گھر چھوڑو چلو دین بچاؤ، پڑھنے والوں پڑھنا لکھنا چھوڑو چلو دین بچاؤ، تاجروں تجارت چھوڑو چلو دین بچاؤ، کسانوں کاشتکاری چھوڑو چلو دین بچاؤ، پڑھانے والے پڑھانا چھوڑو چلو دین بچاؤ، دین بچاؤ دین بچاؤ۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم تو چلے دین بچانے، ہمارا گھر کون بچائے گا؟ جواب دیتے ہیں خدا بچائے گا۔ خدا بچائے گا تو کیا کوئی ایسی کانفرنس ہوئی ہے، کیا کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہو کہ خدا نے مجھ سے کہا تم دین بچانے کا بچاؤ؟ خدا گھر بچائے تو دین بچائے، کوئی ہے ایسا معاہدہ؟ دین خدا کا بچائے گا تو خدا ہمارے گھر کا بچانے والا بھی خدا اور اپنے دین کا بھی بچانے والا۔ یہ تقسیم غلط ہے کہ ہم دین بچائیں خدا گھر بچائے، خدا ہی گھر بچا اور خدا ہی دین بچا، مگر بچانے کی اسباب الگ الگ، جس میں گھر بچانے کی صلاحیت ہے اس سے گھر بچواتا ہے، اور جس سے دین بچانے کی صلاحیت ہے اس سے دین بچاتا ہے۔ جس کو دین بچانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس سے وہی کام لیتا ہے جس کی اس میں صلاحیت ہے، اور جس میں دین بچانے کی صلاحیت اس سے دین بچانے کا کام لیتا ہے۔ کسانوں کھیتی کرو گھر بچاؤ، تاجروں تجارت کرو گھر بچاؤ، ملازمت کرو گھر بچاؤ، محنت کرو گھر بچاؤ، جائز طریقے سے جس کے حلال کو تلاش کرو گھر بچاؤ۔ دین رب تبارک و تعالیٰ بچائے گا، اس کے ذریعہ بچائے گا، اس کے اسباب دوسرے اولیاء علماء مجاہدین، اولیاء اپنے کردار سے دین کو بچائیں، علماء اپنی گفتار سے دین کو بچائیں، مجاہدین اپنے تلوار سے دین کو بچائیں۔ یہ دین کے بچانے والے خدا کے کارخانے قدرت میں علماء اور اولیاء کی کمی نہیں ہے، دین کو بچانے کے لیے جاہلوں سے کام لے گا، دین کو جاہلوں سے نہیں بچائے گا، ہمیشہ اس نے دین کو بچایا، اولیاء سے بچایا، علماء سے بچایا، مجاہدین سے بچایا، تو دین کا بچانے والا وہ ہے، نااہلوں سے نہیں۔ لندن میں ایک سوال میرے پاس آ گیا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کون سا سوال کرنے والا کون تھا۔ ایک میمن کی فیکٹری میں ایک صاحب کام کر رہے تھے، ملا جی تھے کام کر رہے تھے، تو انہوں نے سوال سے میمن کے ذریعہ کرا کہ وہ جو آپ کے مولانا آئے ان سے یہ پوچھئے کیا تبلیغ کرنا گناہ ہے؟
کرنا گناہ ہے؟ ہاں اور نہیں میں جواب دے بس، اور میں کچھ نہیں سننا ہے، یہ صاحب رہو بس، ہاں یا نہیں میں جواب، بس تیسری بات نہیں سننا چاہتا۔ تو وہ آیا پوچھنے کے لیے، وہ معلوم ایک مولوی ہے، کوئی پوچھ رہے کیا تقلید کرنا گناہ ہے؟ اور صرف ہاں اور نہ میں جواب چاہے، بس یا تو ہاں کریے یا نہیں بس۔ تو میں نے کہا ایک بات مجھ سے اور پوچھائیے تو میں ہاں اور نہیں میں جواب دوں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا۔ کیا ان سے پوچھ لیجیے کہ یہودی بھی تقلید کرتا ہے، عیسائی بھی تقلید کرتا ہے، قادیانی بھی تقلید کرتا ہے، رافضی بھی تقلید کرتا ہے، خارجی بھی تقلید کرتا ہے، وہابی بھی تقلید کرتا ہے، اور سنی بھی تقلید کرتا ہے، وہ کس تقلید کے بارے میں پوچھا ہے؟ میں ہاں اور نہیں میں جواب دے دوں یاد لا يخص الا امين لا مامور لا مختار۔ بعض نصیحت کرنے والا، رشد و ہدایت کا کام انجام دینے والے تین سے چوتھے نہیں کرتے۔ یہ حدیث شریف میں آپ مشکات شریف تین، یا تو وہ امیر ہوگا یا معمور ہوگا۔ اگر امیر اور معمور نہیں ہے تو مختار ہے۔ اگر امیر اور معمور نہیں ہے تو مختار ہے۔ اور مختار کی تفسیر مرقات شرح مشکات میں کیا ہے؟ متکبر طالب للریاسہ۔ مختار وہ ہے جو اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنی ریاست چاہتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، مختار۔ تو یا سلطان اسلام ہوگا وہ امیر، اور معمور کی قسم کی ہے فرقات کے اندر کہ معمور من السلطنت یا معمور من اللہ، معمور من السلطنت یا معمور من اللہ، یعنی یا تو سلطان نے اسے معمور کیا ہوگا یا خدا نے اسے حکم دیا ہے، اور خدا نے اسے حکم دیا وہ کون ہے؟ حکم الاولیاء والعلماء۔ معمور من اللہ جو ہے وہ اولیاء اور علماء ہے۔ تو اب اس سے پتا چلا کہ صحیح ہدایت کرنے والے کا حق یا تو سلطان اسلام ہو یا اس کا معمور ہو، اس کا مقرر کیا ہوا کوئی ہو، یا اولیاء ہو یا علماء ہو۔ ان سے ہٹنے کے بعد کوئی سامنے آئے، سمجھ لو وہ مختار ہے، سمجھ لو کہ وہ مختار ہے۔ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیے آپ۔ کیوں؟ ہر چیز کی صلاحیت چاہیے، اور ہر ایک میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اسی لیے اسلام ایسا حکم نہیں دیتا جس کی صلاحیت اذا ارشد الرجل الى اهله فانتظر الساعة۔ اے امت محمدیہ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے، جو خیر کی خبر لے، اور پھر وہ دین کی باتیں بتائے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے۔ اچھا ایک بات اور بھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ حکمت کیا ہے، موعظہ حسنہ کیا ہے، طریق حسن کیا ہے، ہدایت کے اچھے راستے کیا ہیں، ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں مگر اس کا برا اثر ہوتا ہے، بے محل آ کے بول دیتا، موقع
कुर्ता पहन नहीं देखता, सुनने वाले का मिजाज नहीं पहचानता। लिहाजा जरूरी है कि वो इतना सादा साहिब विरासत हो कि जब हिदायत दे तो मौका को भी देख ले। ये हिदायत मुअस्सिर होगी कि नहीं, याद रखो, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाजिब जरूर है, मगर कब वाजिब है, जब कम से कम हमें इस बात का गुमाने राजी हो कि सामने वाला मान लेगा, और अगर हमें शुबह हो जाए कि उसकी सरकशी बढ़ जाएगी तो खामोशी वाली। ऐसे वक्त में बोलना नहीं, खामोशी वाली है। कुछ मसलहत होती है दोस्तों, और मैं आपको बताऊं दोस्तों, बड़े नाजुक मौके पर कुछ अम्र बिल मारूफ करने वाले अपना काम कर गए और उनके इश्क की पेशानी पे शिकन नहीं हुआ। बहुत ही नाजुक मोड़ पर अपना काम कर गए। बहुत ही अजीब बात है कि किस कदर हिकमत और किस कदर दानाई, वो वाक़या तो आपने बहुत सुना होगा। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन का कि 4 बेटे, एक ज़ईफुल नूर शख्स वज़ू फरमा रहे थे, इत्तेफाक से वज़ू सही नहीं कर पाते थे। इन्होंने अपने सिनोसार का ख्याल किया, ये मुनासिब इन्हें नहीं लगा कि एक बुजुर्ग को सूरत हम इस्लाह करें और हम उनकी गलती करें और उनके सामने इजहार करें। ये कहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, मगर अम्र मारूफ वाला जज्बा भी तो दिल में था, तो बेसमझाए डर जाना ये भी मुनासिब नहीं था। तो अब बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, तो उन्होंने उन्हें ठहरा दिया, कहा हम दोनों भाई हैं, वज़ू का करें, देखिए किसका वज़ू सबसे ज्यादा अच्छा है, किसका वज़ू सबसे ज्यादा अच्छा है। इतना करना भी था कि वो देखने लगे और सभी का वज़ू ठीक था। उनको एहसास हो गया मेरे ही कुछ गलत था, मेरा ही कुछ गलत था। कहा कुछ नहीं, बात वही हो गई। तो पहले ये विरासत पैदा करो, फिर दीन की बातें सुनाओ। पहले ये बातें सनासी पैदा करो, फिर दीन की बातें सुनाओ। सुनाने का अंदाज बहुत है। मुझे तो कह रहा है सैयदुल आलम मौलाना आले मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह रिजवान ने बड़े वाक़यात आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की भी सुनाए, जो महारारा शरीफ से मुताल्लिक़ थे। क्या ढंग था उनको समझाने का, क्या ढंग था उनको इस्लाह का। इसलिए वो तो ऐसा आशिक थे बारगाह रसूल के, और आले रसूल के ऐसा आशिक थे कि किसी आले रसूल को जर्रा बराबर दुख पहुंचाना उनके नज़दीक हराम। मगर दोस्तों वो कितना नाजुक मौका होगा कि एक ये कि दुख भी न पहुंचे, और दूसरे ये कि शरीयत का तकाजा भी पूरा हो जाए, इश्क की पेशानी पे शिकन भी न पड़े, और शरीयत का भी काम लिखा है। बहुत नाजुक मोड़ होता है, हर शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता। आला हज़रत की दस्तगाह का सबसे बड़ा कमाल ये है, आलिम तो बहुत पैदा हुए, उनसे पहले भी आलिम थे, जामे उलूम फुरूज थे, दस्तगाहों में उलमा निकलते रहेंगे। आला हज़रत की दस्तगाह की खुसूसियत ये है कि इल्म के साथ साथ उन्होंने आशिक निकाले। आशिक बनाना मुश्किल है, आलिम बनाना आसान है। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के इश्क का सदका जिसे न मिला हो, उसे अपने को रज़वी कहने में शर्मिंदा होना चाहिए। सैयद आले मुस्तफा साहब ने फरमाया कि खानवादे मौलाना शरीफ में एक शहजादे थे जिनके हाथ में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने सोने की अंगूठी दी। सोने की अंगूठी मर्दों को पहनना हराम। इस हाल में नमाज पढ़े तो नमाज मकरूह नहीं। देखिए किस नाज़िम और जिसके शहजादे की इस्लाह कैसे की जाए, झिड़की देना अदब के खिलाफ, दिल को दुख पहुंचाना, इश्क को गवाना, तो कैसे सिखाया। तो उन्होंने क्या किया, बड़े ही
حضور آپ سقیب تھے، سقیب قریب تھے قریب، آپ کا گھرانہ سخاوت کا گھرانہ، جب کوئی سائل آپ سے کچھ مانگتا تو آپ انکار نہیں کرتے، یہ آپ کے گھر کا اصول ہے۔ یہ انگوٹھی مجھے پسند آ گئی ہے، اگر آپ مجھے عطا فرما دیں تو یہ بڑی ہی کریم ہوگی، بڑی ہی کرم نوازی ہوگی۔ وہ بھی بہت ہی شاہ دل سے ہی اٹھایا، لیجیے مولانا آپ کو پسند ہے تو آپ ہی رکھ دیجیے۔ ابھی وہ کچھ نہیں سمجھے کہ معاملہ کیا ہے، ابھی وہ کچھ نہیں سمجھے کہ معاملہ کیا ہے، فوراً انہوں نے دے دیا، مگر اعلیٰ کا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے بہترین چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس پر قیمتی نگ لگوایا۔ 2 روز کے بعد پھر حاضر ہوئے، کہا حضور آپ تو کا گھرانہ بہت ہی اونچا گھرانہ ہے، جب کوئی آپ کا غلام آپ بارگاہ میں کوئی نظر لے کر آتا ہے تو آپ اس کو قبول فرما کر اسے سرفراز کرتے ہیں، اس کی دلجوئی کرتے ہیں، اس کے نظر کو آپ واپس نہیں کرتے۔ اور یہ کہہ کر کے انہوں نے چاندی کی انگوٹھی آگے بڑھائی، کہا حضور اس کو آپ پہن لیں۔ پھر وہی سونے کی انگوٹھی بڑھائی تو حضور اس کو میری طرف سے مخدومہ کو پہنا دیں، مخدومہ کو پہنا دیں۔ بات کچھ نہیں کی، عشق بھی کامیاب ہو گیا، شریعت بھی کامیاب ہو گیا۔ صاحب کے پاس ان کے کمرے میں چلے گئے، دیکھا کہ تمام تصویریں لگی ہوئی، کچھ خواہشات کی تصویریں نہیں تھیں، گھوڑا ہے، ہرن ہے، شیر ہے، شوقین لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی تصویریں وہ شوقین آدمی ہے اس طرح سے لگا رکھا تھا۔ اس وقت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب حضرت مفسر اعظم علیہ رحمۃ اللہ چھوٹے تھے، ان کی نظر انہی تصویروں کی پر جمی ہوئی تھی۔ کہا کہ حضور یہ بچہ بار بار ان تصویروں کو دیکھتا ہے، اگر حضور اجازت ہے تو میں اتاروں، حضور اگر اجازت ہے تو میں اتاروں۔ ہاں مولانا اتار لیجیے، اگر آپ کو پسند آ گئی تو اتار لیجیے۔ اب آپ نے حضرت نے اس کو اتارا، باہر لے جا کے اسے ضائع کر دیا، اور بہترین خطبے، بہترین دورے، بہترین سینریاں، بہترین روزوں کے آستانوں کے گدے ان کی موجودگی میں سارے کمرے میں لگوا دیا۔ جب وہ آئے دیکھا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، کہا یہ ہمارے مولانا کی صلاح ہے، یہ ہمارے مولانا کی صلاح ہے۔ پھر کسی نے ان کو کسی جاندار کی چیز کو کبھی لگا کے بھی نہیں پایا۔ یہ دیکھیے بات بھی ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، عشق کی پیشانی میں شکل بھی نہیں پڑ رہا ہے۔ انہی کا واقعہ تیسرا انہوں نے بتایا کہ ان کو مکان کی حفاظت کے خیال سے انہوں نے ایک کتا پال رکھا تھا۔ ویسے تو آپ عزت دیجیے تو اتنی تو اجازت مل جائے گی کہ مکان کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہی جا سکتا ہے، اور اس کے گلے میں زنجیر لگی ہوئی بندھا ہوا کتا، ایسا کچھ آزاد بھی نہیں تھا۔ مگر اعلیٰ حضرت کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ ہمارے پیر خانے میں یہ بات ہو، ہمارے پیر خانے میں یہ بات ہو، اور شرعی مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیز یہاں نہ کرائے۔ چلے گئے، ان کے دل کی آواز تھی، ان کی بارگاہ میں پہنچے، زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ آپ بولا بات کیا؟ حضور آج اس کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، اس کتے کو دیکھ کر جس کے گلے میں آپ کی زنجیر، مجھے اس کی قسمت میں رس آیا، اس کی قسمت کو اس کے مقدر میں کتنا خوش نصیب کہ آپ کا پٹا اس کے گلے میں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس در کا سب سے وفادار کتے کا نام احمد رضا ہے، آپ کا وہ پٹا اگر میرے گلے میں ہوتا، میری زنجیر میں ہوتا، میرے گلے میں وہ زنجیر ہوتی تو میرا مقدر ہی کچھ اور تھا، مگر میرے بجائے اس کے گلے میں آپ نے ڈال کر کے مجھے بھی شرمندہ ہونا پڑا، مجھ سے بہتر وہ ہوگا، مجھ سے بزارہ وفادار ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، کوئی اشارہ سمجھ ہی گئے، فوراً حکم دیا اس کو فالو لگا دو، اس کو فالو لگا دو، اس کو فوراً اصلاح فرما دی۔ دوستو اس طرح سے نہیں کام کیا جاتا، اس طرح سے
صاحب آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کوئی مقصد ظاہر کیا، کچھ پیسے کا مطالبہ کیا، تو اعلیٰ حضرت کے پاس جو ان کے پاس ٹیکس میں جو کچھ رکھا ہوا تھا سب بتا دیا اور کہا حضور جو چاہیں آپ اس میں سے نکال لیں۔ ایک چمنی کی ضرورت تھی، وہ ایک چمنی انہوں نے نکال لیا، لے کے چلے گئے۔ وہ تو گئے، پھر اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے جب بھی وہ آئے تو اس سے پہلے کی زبان کھلے چمنی پیش کر دیا۔ جب بھی وہ آئے تو اس سے پہلے کی زبان کھلے چمنی پیش کر دی جائے۔ اور کبھی بھی انہوں نے کسی سید کو یوں پیسہ نہیں دیا، جب دیا تو ہاتھ نیچے کر کے دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ لینے والا آدھی بہتر ہے، دینے والا بہتر ہوتا ہے۔ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اتنا وہ لحاظ فرماتے رہے۔ ذرا سا سوچ لو، اب ان کا نام لے کر کے، ان کا کلمہ پڑھ کر کے، ان کا دھن گا کر کے اگر ان کی ہدایت کے ان طریقوں کو نظر انداز کوئی کر دے اور ان کے طریقے سے الگ ہو جائے تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یاد رکھو انہوں نے تو ہمیشہ احترام کیا۔ اور ایک بات اور بھی آ گئی، مجھے میں کہتا ہوں، وہ پالکی والا قصہ تو آپ نے خوب سنا ہوگا، پالکی والا قصہ تو خوب سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت خود ہی اپنے گانے پہ لے کے چلے، اب ایک بات بتاؤ، اس پالکی کو لے کے چلنے سے اعلیٰ حضرت کا منشا کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ اور اس پالکی کو جو اعلیٰ حضرت لے کے چلے تو اس غریب سید کو ملا کیا؟ غریب سید کو ملا کیا؟ وہ مزدور تھا تو کیا مالک بن گیا؟ غریب کیا گورنر ہو گیا؟ یاد رکھو، جن جن لوگوں نے سادات کا احترام کیا ایسے سیدوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ سید جہاں وہی ہے، احترام کرنے سے اگر وہ فاسق ہے تو متقی نہیں بنتا، اگر وہ غریب ہے تو تمنا نہیں بنتا، اگر وہ مستور ہے تو آقا نہیں بنتا، وہ وہی رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، احترام کرنے والا سکھ لے لیتا ہے، خدا پر کچھ احسان نہیں کرتے، خدا کو پوجنے والے تم خدا کو کچھ بلندی کچھ اضافہ نہیں کر رہے، کمال میں تمہاری عبادت سے اس کے کمال میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عبادت کا سارا فائدہ تمہیں ملے گا۔ نبی پر درود بھیجنے والوں، نبی کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے ہو، نبی کی کوئی بندے اس سے نہیں کرتے، تمہارے کرنے بند ہو گئے ہیں۔ تو آج نبی سے محبت کرنے والوں، اس محبت سے اس آل کے کچھ نہیں ملتا، وہ تمہیں کو ملتا ہے، تمہیں کو ملتا ہے۔ تو جو کو خدا اسے دینا چاہے گا اسے اپنے نبی کی یاد کی محبت دے گا، اور جس سے لینا چاہے گا محبت بھی لے لے گا۔ دوستو، دعوت الخیر کچھ آسان چیز نہیں ہے۔ دعوت امر بالمعروف کے طریقے ہوتے ہیں، سمجھانے کا ڈھنگ ہوگا۔ آج کا دور عجیب و غریب دور ہے، آج آپ کسی کی غلطی بتائیں بگڑ جاتا، بڑے علامہ بن کے آئے، بڑے علامہ بن کے آئے۔ آج کا یہ نقصان پہلے بھی تھا، کسی کو غلطی بتائے تو لوگ شکریہ ادا کرتے، اتنا آپ کا شکر گزار ہوا، مجھے خامی پتا۔ پہلے تو ایسا دور تھا کہ شہنشاہوں کو ٹھوکر مار کر کے شریعت کے عمل کرایا، آج کسی فقیر کو مار کے کراؤ، ساری کشکول آپ کے سب کو حضرت ملا جی
گندا دکھ رہا تھا، مگر شرعی تقاضے سے شرعی اعتبار سے اس میں وضو ہو سکتا تھا۔ حضرت عالمگیر کے دل میں کچھ کراہت محسوس ہوئی، انہوں نے ایک پوچھا مارا، شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت نہیں مانتی؟ فوراً چپکے سے بیٹھ کے وضو کر لیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، 2 رکعت اور قضا پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے پوچھی گئی کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے دور حکومت میں ایسے علماء ہیں جو شہنشاہوں کو کھو کر مان کے شریعت عمل وہ دور بھی کچھ عجیب ہو غریب دور تھا تو مگر اب یہ دور وہ نہیں ہے، لہٰذا حکومت سے کام لینا ہوگا، دانائی فراست سے کام لینا ہوگا، موقع بہر کو پہچان کر کے کام لینا ہوگا، تبھی جا کر کے تبدیل کرنا ہوگا۔ اور یہ صلاحیت سب میں نہیں ہوتی، خدا جس میں یہ صلاحیت دے امت محمدیہ تم میں کچھ جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت کی خیر کرے، تم خیر امت، تم اچھی امت ہو۔ اور صرف ہولی کا کیا سوال ہے؟ خیر کو امت رسول سے ایسا وابستہ کہ یہ امت پہلے بھی اچھی تھی، آج بھی اچھی ہے، قیامت میں بھی اچھی ہوگی۔ پہلے بھی اچھی، آج بھی اچھی، قیامت میں بھی اچھی۔ آپ سوچیں گے پہلے بھی تھے، یہ تو اچھے کام ہے، پہلے ہی اچھے تھے، پہلے بھی اچھے تھے، کہاں تھے؟ آسمانی صحیفوں میں، رسولوں کی زبانوں میں، امتوں کے تذکروں میں، جب دوبارہ ذکر ہوا تو ذکر خیر ہی ہوا، ایسا ذکر خیر کہ نبیوں نے امت رسول ہونے کی آرزو ظاہر کی۔ یا لیکن کنت من امت محمد، یہ حضرت عیسیٰ کی خواہش۔ جب ایک موقع پر وہ پہاڑ پر گئے، انہوں نے ایک گنبد جیسی کوئی چیز دیکھی، حیرت کے عالم میں تھے کہ حضرت جبریل نے کہا اس سے بھی زیادہ حیرتناک چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، اس میں دروازہ ہوا، اندر ایک صاحب مصروف عبادت نظر آئے۔ پوچھا گیا معلومہ 1000 سال سے یہاں عبادت میں مصروف ہے، رب تبارک و تعالیٰ غیب سے رضائیں فراہم فرماتا۔ سوچا یہ اللہ کا کتنا مقبول بندہ جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر صرف عبادت میں لگا ہوا۔ حضرت جبریل حکم الہی سے سناتے ہیں کہ آپ کے جو نبی ہیں ان کی امتیوں کو ایک رات میں ایسی دوں گا کہ اگر اسے ایک رات میں مجھ سے عبادت کر رہے ہیں تو وہ اس سے زیادہ محبوب، اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ بات نکل گئی، یا لیتنی کنت من امت محمد، کاش کہ میں محمد کی امت ہوں۔ کیا اچھا ذکر ہو رہا ہے، اور خدا نے اپنے نبی کی خواہش پوری بھی کر دی۔ نبی کے دل کی خواہش پوری نہ ہو، پوری کر دی اور اٹھا لیا۔ وہاں وہ راز بھی کھل گیا جو میں سوچا کرتا تھا۔ حضور نے کہا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا نبوت و رحمت کا زمانہ۔ اپنے زمانے میں سرکار نے کیا کہا؟ نبوت و رحمت کا زمانہ۔ اس کے بعد بہتر زمانہ جو دوسرا زمانہ خلافت علی منہاج النبوۃ، نبوت کی روش پر چلنے والی خلافت۔ اور تیسرا زمانہ حضور نے فرمایا بادشاہ، جبری پکڑ کر کے حکومت بادشاہت والا دور۔ اور پھر آخری جو چوتھا دور ہے جبری حکومت، بادشاہت کا دور ختم ہوا تو جبری حکومتیں آئیں۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوۃ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا سب روشن، یہ تو حدیث کے الفاظ میں آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ جبری حکومت کا دور۔ اب اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوۃ کا دور آئے گا۔ ہم سوچنے لگے
جیسے کہ آپ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ظاہری زندگی میں نبی کو دیکھا ہو ایمان کے ساتھ، وہی صحابی ہے. اور اس شرط کے ساتھ جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ تابعی. تو حضرت عیسیٰ ابھی اپنی حیات ظاہری ہے ظاہری نا، اور انہوں نے نبی کو ایمان کے ساتھ دیکھا بیت المقدس میں. پیچھے نماز بھی پڑھی، صرف دیکھیں گے نہیں، ابتدا نہیں. اور پھر ابھی جسمانی زندگی باقی ہے، پھر آئیں گے آخر وقت امام مہدی کے زمانے میں. تو حضرت عیسیٰ خدا کے جلیل القدر رسول ہے، تو ہمارے رسول کے جلیل القدر صحابی. اچھا ہمارے رسول کے صحابی ہے، انہیں جو دیکھے گا سب تابعی. وہ صحابی کا دور آ گیا، تابعیوں کا دور آ گیا، خلافت بن حاجی نبوہ کا دور. آپ کیا کرتے چلے جائیے، سمجھتے چلے جائیے. تو سب سے اچھا دور وہ راز فکر ہو گیا. تو ہمارا ذکر خیر پہلے بھی ہوگا اور آج بھی ہم اچھے اور قیامت میں بھی اچھے. ارے ہماری چھوٹی صرف ایک وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو مفصل کوئی بات سناؤں، جتنا آپ کو سننا تھا بات سن سکے. چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں. جب حضور معراج کی رات بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا تمہیں اس بات کا غم ہے کہ میں نے تمہیں آخری نبی بنایا؟ کہا نہیں، اس کا کوئی غم نہیں. کیا تمہاری امت کو کیا اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے آخری امت بنایا؟ کہا نہیں. کہا جاؤ اپنی امت کو خبر کر دو کہ میں نے اس کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ ساری امتیں اس کے سامنے رسوا ہو، وہ کسی کے سامنے رسوا ہو. رب نے رسوائی سے بچا لیا. آج قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم مدین کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں. ان کی رسوائیوں کے نقشے ہماری نگاہوں کے سامنے. مگر ہمارے پاس تو کوئی نئی قوم آئے گی نہیں جو ہمارا ذکر کرے ہمارا ذکر کرے وہاں سے. ایسے تو کوئی آدمی والا نہیں. ہم سب کے آخر میں، اور آخر میں ہونے کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی ہمیں ناصب. پہلے والوں کو جو سختیاں تھیں وہ ہمارے لیے نہیں ہے. پہلے والے اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے تو ان کی توبہ نہیں کی گردن کاٹ ہوتی، اور گناہ چھپا بھی نہیں سکتے. گناہ کیا دستے قدرت سے دروازے پہ نہیں گھٹا، کیا اس نے یہ کیا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ باپ غلطی کرتا ہے بیٹوں کو خبر دو، بیٹا کرتا ہے باپ کو خبر دو، بھائی کرتا ہے بھائی کو خبر دو. رب تبارک و تعالیٰ ستار العیوب، یہاں ستار العیوب وہاں غفار الذنوب. ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے. یہ نبی کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے. اور توبہ دل کی سچائی کے ساتھ دو آنسو نکال بس توبہ ہو گئی. یہاں زکات کے مسئلے میں آپ کو کتنا دینا ہے؟ 40واں. حالانکہ 40واں نکالنے میں جب نکلتا 40واں، اور پہلے والے چوتھائی. چوتھائی نکالنا پڑا. دیکھیے سہولت دیکھیے، نماز پڑھو 5 وقت اور سلام لو 50. اس قدر آسانی. اور واقعی جو آخری کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو آسانی رہتی ہے. چھوٹے کلاس والوں کو جو سزا دی جاتی ہے وہ آخری کلاس والوں کو نہیں دیا جاتا. آخری کلاس والے جو ہوتے ہیں ان کو چھوٹی سزا ہی بڑی ہوتی ہے. آخری کلاس والا اگر آپ اس کو کلاس سے باہر کر دیں کسی غلطی کی وجہ سے تو بہت محسوس کرے گا کہ آج میں زبردست سزا. اور چھوٹے بچوں کو اگر کوئی چھوٹا بچہ شرارت کرے اس کو کلاس کے باہر کر دو تو روز ہی کرے گا. کلاس کے باہر ہونے کا اچھا اشارہ ہے.
तरक्की हुई वैसे ही विराट बढ़ता चला गया। तो आखिर वालों को फायदा पहुंचता। वो मौलाना रूम भी एक तमसील इस तरह से समझाने के लिए दी थी कि एक शेर, एक भेड़िया, एक लोमड़ी, तीनों ने मिलकर शिकार किया। तो मिला क्या? एक गधा, एक खरगोश। शेर ने भेड़िए से कहा तकसीम कर। तो भेड़िए को किसने तकसीम करने की क्या बात? गाय हुजूर के लिए, गधा मेरे के लिए और खरगोश जो है वो लोमड़ी के लिए। शेर को गुस्सा आ गया कि मेरे सामने हिस्सेदार होता। एक तमाचा मारा हुआ मर गया। उसके बाद बोला ऐ लोमड़ी तू मार। कहा हुजूर काटने की क्या कहा? ये खरगोश हुजूर का नाश्ता, ये गधा ये हुजूर का सुहाना है, ये हुजूर का लंच है और ये हुजूर का ब्रेकफास्ट और ये गाय ये हुजूर का डिनर, ये रात का खाना सब मेरे सब हुजूर का। ये लोमड़ी तुझे क्या कहाँ से आ गई? तब पहले वाले का हाल देख। तो तुम्हें आखिर में इसलिए पैदा किया गया कि पहले वालों का हाल देखो सबक से, पहले वालों का हाल देखो और सबक से तुम अच्छे हो। अब जो सबक न सीखे वो अफसोस की बात और फिर क़यामत में की बात करनी होगी कि तुम अच्छे हो। वहां सवारी का मसला पेश होगा तो तुम्हें गवाह की हैसियत से पेश किया जाएगा। क्या उनका मुकाम है? क़यामत में गवाही होगी। अंबियाए किराम दावा हमने तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक पहुंचाया, बंदे इनकार करे। अंबियाए किराम उम्मते मुहम्मदिया को अपना गवाह ये कहा। बंदे उस लोग पे खामोश दिए कहते ये हमारे जमाने में नहीं, बेटी वाली तो उम्मत नबी का नाम पेश करेंगे, नबी को गवाह के तौर पर पेश करेंगे। हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने, तो नबी दो बातों की गवाही देंगे। एक ये कि ये हमारी उम्मत शहादत देने के लायक और ये शहादत सही। नबी की बात पर बात खत्म हो जाएगी। कोई काफिर ये नहीं कहेगा कि ये नबी भी तो हमारे जमाने में नहीं। उम्मत के लिए तो कह दिया कि हमारे जमाने में नहीं, मगर नबी के लिए कहने की जुर्रत काफिर में भी नहीं होगी। पता चला कि उस वक्त बाल भी जाने की ये नबी हर जमाने में थे। कोई ऐसा जमाना नहीं था जिसमें ये ना रहे। देखा आपने सोचने की बात से कहती है कि जब नबी ही की गवाही पर बात को मुकम्मल होना था तो डायरेक्ट नबी ही को गवाह क्यों नहीं करे? ये उम्मत को गवाह बनाए, उम्मत नबी को गवाह बनाए, इस तरह से एक तवील रास्ता किया करने की क्या जरूरत? अंबिया ने ऐसा क्यों नहीं किया कि पहले ही डायरेक्ट मगर पता ये देखो गवाह की क्या पोजीशन होती है। जो जिसका गवाह होता है उसका महबूब होता है, जो जिसका गवाह होता है उसका महबूब होता। आप भी एक गवाह की बड़ी रियायत करते हैं। अगर कहीं आप किसी मुकदमे में महफूज हो जाए और गवाह को ले जाना हो तो कितना आराम उसको पहुंचाते हैं आप? कोशिश करेंगे कि फर्स्ट क्लास से जाए, एयर कंडीशन से जाए, एयर कंडीशन कार से जाए, कितने आराम से बेहतरीन मकान में आप कराएंगे, खिलाते पिलाते ले जाएंगे, काफी चाय हर चीज पेश करते रहेंगे, इसलिए कि वाक में आपने तबाही है।
توجہات کا مرکز ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری دنیا کا معاملے کے رہا جب تک گواہی نہیں دیتا جب تک پوری خاطر ہوتی ہے اور جب گواہی دے کے نکل آتا تو پوچھتے بھی نہیں کہ واپسی کا ٹکٹ ہے کہ یہ تو دنیا والوں کی اپنی روش ہے. مگر بہرحال گواہ محبوب ہوتا ہے تو امت کو اس لیے گواہ بنایا کہ اہل محشر دیکھ رہے کہ جس کی امت انبیاء کی محبوب ہو وہ محبوب کی گواہ محبوب ہو محبوب الانبیاء. اور وہاں تو مجھے ایک راز اور کھل گیا کہ اس امت کو امت کو 70 دیا گیا. بیچ کی امت یہ بیچ کی امت آخری امت کو بیچ کی امت. ویسے علماء اس کی توجیہ بہت کرتے ہیں کہ یہ افضلیت کی دلیل ہے. جو افضل ہوتا ہے وہ بیچ میں بیٹھتا ہے جو صدر ہوتا ہے بیچ مقام پہ بیٹھتا ہے وہ الگ بات ہے. مگر میں نے تو دیکھا واقعی یہ بیچ کی امت بیچ کی امت ہے. اب یہ بیچ کو سمجھنا ہے وہ ترازو کبھی آپ نے دیکھی جس سے سونا تھا چھوٹی سی ترازو ہوتی ہے سونا چاندی سے توڑتے اس میں بیچ میں کیلا ہوتا ہے. میزان عدالت کے بیچ کا کیلا میزان عدالت کا بیچ کا کیلا پورے بیچ میں کیلا دیکھا. اب اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب تولنے والا تولتا ہے تو نہ اس پلوے کو دیکھتا ہے نہ اس کو. نظر ہے کیلے پر نظر ہے کیلے پر. تولنے والے کی نظر اسی پر خریدنے والے کی نظر اسی پر ہر خریدنے والے کی نظر ادھر. جھکتا کیلا ہے یہ جھکتا کیلا ہے. یہ کیلا جدھر جھک جائے اس کی جیت ہے. گواہ کا کام کیا ہے یہ کیلا جدھر جھک جائے اس کی جیت ہے. کیلا خود نہیں جھکتا جھکانے والا تو پلوے میں ہوتا ہے خود نہیں جھکتا گواہ خود پہ ہوتا. مگر نتیجے ہوگے تو امت محمدیہ قوم حق میزان عدالت کا بیچ کا کیلا نظر آئے گی. سارے انبیاء کی نظر امت رسول پر رحمت کبریا کی نظر امت رسول پر اہل محشر کی نظر امت رسول پر. یہ جھکتے کیلا ہے یہ جھکتے کیلا ہے. تو جدھر ہمیشہ جھکے ہیں ادھر ہی جھکے جو عادت کو راضی میں جھکنے کی یوشل الناس لا عادات ہے. جیسا حشر جیسی عادت بنائے ویسے ہی حشر ہوگا. دوستو تم یہاں بھی اچھی امت وہاں بھی اچھی امت پہلی اچھی